السلام علیکم خواتین حضرات. یہ کچھ وقالہ نہیں، بس ایسے ہی میں تھوڑے سے پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں کہ کتاب پڑھ کر کے، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بھی اس کا اظہار کر دوں. میں شاکر ہوں جناب سہیل زرار خلش کا، جنہوں نے محترم آفتاب مصدر کی گناہ قدر کتاب عام عروضی مقالطے مرمت فرمائی اور اس سے استفادہ کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا. میری یہ کوتاہ بختی ہے کہ ابھی تک میں جناب آفتاب مصدر سے واقف نہیں تھا. ان کا پہلا شعری مجموعہ سورج کے اس پار 1997 میں، اور دوسرا قبول و رد کے فیصلے. یہ قبول و رد کے فیصلے سے نکاح کا ماحول آیا تھا. اور دوسرا مجموعہ قبول و رد کے فیصلے 2009 میں منظر عام پہ آئے. طویل مسدس کا مجموعہ لا کلامی جدید مسدس سے حالی کی شہرت پا چکا ہے. آپ کے تحقیقی مقالے اردو کا عروضی نظام اور عصری تقاضے پر جامعہ کراچی نے آپ کو پی ایچ ڈی کی شرط تفویض کی ہے. زیر نظر کتاب عام عروضی مقالطے 10 مضامین اور منتخب کلام پر مشتمل ہیں. میں نے ابھی منتخب کلام پوری طرح نہیں پڑھا، اس لیے اس پر کچھ عرض نہیں کروں گا. ویسے بھی میری یہ علمی وضاحت نہیں کہ ان کے کلام پر کچھ عرض کر سکوں. اس محفل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب پر ایک تارانہ نظر ڈال کر میں اپنی بات ختم کروں. ڈاکٹر صاحب عروض کے ماہر ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کئی نئی بحریں بھی ایجاد کی اور دریافت کی ہیں. یہ اپنی بات اس قدر استدلال اور تفصیل سے کرتے ہیں کہ قاری کے ذہن میں من و عن محفوظ ہو جاتی ہیں. یعنی جو بھی مضمون ان کا ہے اس میں بہت استدلال ہے، بڑی مثالیں ہیں، تو بات بہت آسانی ظاہر ہو جاتی ہے. پاکستان کے قومی ترانے کی تاریخ، انتخاب اور اس کی دھن کے متعلق آپ نے بہت ہی مفصل اور مدلل بحث کی ہے. اس سلسلے میں حفیظ جالندھری یا کسی اور محقق کا اتنا جامع مضمون میری نظر سے نہیں گزرا. ہائیکو کی حیت، وزن اور موضوع پر آپ کا مضمون اس قدر مفصل ہے کہ مضمون پڑھتے ہی میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ ایک ہائیکو کہہ دیا. سناؤں آپ کو؟ آندھی آئے گی کوڑے کرکٹ اپنے ساتھ لے کر جائے گی. آندھی آئے گی کوڑے کرکٹ اپنے ساتھ لے کر جائے گی. حرف نفی نہ اور کے بیانیہ کو اشعار میں یک حرفی استعمال کرنے کی دلیل میں اساتذہ کے سینکڑوں اشعار نقل کر کے ثابت کر دیا کہ نہ اور کے کا 2 حرفی استعمال بالکل غلط ہے. غالب کی 3 غزلوں کی بحروں پر لوگوں کے اعتراض اور استحجاب کے جواب میں بحر منصرح اور بحر بسیط میں غوطہ زن ہو کر مختلف ذہابات سے گزرتے ہوئے غالب کے ان اشعار کی تفصیل کے موتی نکال لائے اور ثابت کر دیا کہ غالب کی غزل جس کا مطلب آ کہ میری جان کو قرار نہیں، طاقت بیداد انتظار نہیں کا وزن مفتعل فاعلات مفتعل فا ہے. مفتعل فاعلات مفتعل فا ہے. لیکن اس کے ساتھ جناب مصدر نے سارے ہم اثر شاعروں کو چیلنج کر دیا کہ اگر آپ فطری شاعر ہیں تو اس بحر میں شعر کہہ کر دکھائیں. یعنی اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا. میری بھی انا جاگ اٹھی اور میں نے بھی ان کا چیلنج قبول کر کے ایک شعر اس بحر میں کہہ دیا. ملاحظہ ہو. عام عروضی مغالطے کی نگارش، عام عروضی مغالطے کی نگارش حضرت مصدر کی بہترین ہے کاوش. عام عروضی مغالطے کی نگارش حضرت مصدر کی بہترین ہے کاوش. یہ تو آپ جیسے عروضی ہی بتائیں گے کہ میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں. اس کتاب کے اور دوسرے مضامین میں بھی آپ نے علم العروض کے مختلف پہلوؤں پر، اصلی تقاضوں پر سیر حاصل بحث کی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. میرے خیال میں شاعری فطری ہوتی ہے. شاعری کرنے کے لیے علم العروض کا پوری طرح جاننا ضروری نہیں ہے، مگر عروض کا علم اگر ہے تو سونے پر سہاگا. میری بڑی بہن نسیمہ ہوتا نسیم مرحومہ بہت اچھی شاعرہ تھی. ان کے 2 مجموعے تباہ ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں، مگر انہیں عروض سے کوئی سروکار نہیں تھا. وزن سے گرا ہوا شعر کبھی نہیں کہتی. کبھی کبھی تختی کر کے اپنی تسلی کر لیتی تھیں، مگر بحور و اوزان سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. نئے شعراء کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اساتذہ کے کلام آواز پڑھا کریں اور کسی مستند شاعر سے اصلاح ضرور لیا کریں. آج کل لوگ اصلاح لیتے ہوئے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں. اصلاح لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اردو ادب کے سارے مشہور شعراء کسی نہ کسی استاد کے شاگرد تھے، اور جناب مصدر بھی استاد وقت جناب فدا خالدی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا اور اس مقام کو پہنچے.
عام عروضی مقالطے کی نگارش حضرت مستر کی بہترین ہے کاوش.